کہ یہ بڑی امپورٹنٹ سلائڈ ہے کہ پاکستان میں جنجر ہو کیوں نہیں رہا. بیسیکلی یہ 4 فیکٹرز ہیں کہ اگر یہ کہیں بھی جنجر ہو تو وہاں پہ جنجر نیچرلی گرو کر سکتا ہے. یہ ہے اس کی جو سٹوری ہے نا، سکسیس سٹوری پیچھے، یہ 4 چیزیں اس کے لیے چاہیے. یہ چیلنج ہے. میں نے آج اس لیے اس کو انٹرپٹ کیا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں 2500 سے 3000 ملی میٹر بارش ہماری ہو ہی نہیں سکتی پنجاب میں، جو مرضی ہم کریں. ٹھیک ہے، اس کا آلٹرنیٹ ہم نے دیکھنا ہے. آگے ٹیمپریچر ہے 15 سے 32 ڈگری ہے، 10 مہینوں کی یہ کراپ ہے، تو 10 مہینوں کے لیے یہ چاہیے. تو آئیڈیل صورتحال ہے. ٹھیک ہے، آگے ہیومیڈیٹی ہے 70%. اب ہمارے 2 مہینے تو ایسے آتے ہیں کہ وہ 100 کو بھی کراس کرنے لگ پڑتی ہے جولائی اگست میں. ٹھیک ہے، لیکن مئی اپریل جون یہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری انسانی جلد بھی جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز ہم ضرورت کے مطابق پانی مشروبات لیتے ہیں، اس کے باوجود گرمی ہمیں چھوڑتی ہوتی ہے. چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تقریباً ہر پلانٹ کے لیے ہے. اس کے لیے جو ہے یہ ہر پلانٹ کے لیے ہے کہ اگر آپ یہ 6.5 کے قریب اپنی زمین کی پی ایچ بنا لیں، جو بہت مشکل ہے، اگر بنا لیں تو پھر جو بھی آپ زمین کو ڈالیں گے نا وہ آپ کے پودوں کو ملے گا. جیسے اللہ خیر کرے کہ اچھے صحت مند بندے کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جناب لکڑ گاجر مولی سب ہضم. جب سائل کی پی ایچ 6.5 اور 7 کے درمیان آ جاتی ہے تو پھر آپ بہترین ییلڈ لے سکتے ہیں کسی بھی کراپ. جنجر کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ سکسیس سٹوری ہے. 4 چیزیں ہیں. ٹیمپریچر کو ہم سایہ دے کے بناتے ہیں کہ چلو جتنا ہم اس کو بچا سکیں. جن لوگوں کے پاس ڈرپ اریگیشن کی سہولت ہوگی وہ تھوڑا سا اس کا جو روٹ زون ہے نا، جڑوں والا جو سسٹم ہے، تھوڑا سا جب ڈرپ کے ساتھ ہم تیزاب چلاتے ہیں نا تھوڑا سا، تو اس کی پی ایچ کو ڈاؤن کرتا ہے، تو نیوٹریشن جو ہے وہ بڑھتی ہے پودے کی، اس سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یعنی کہ ان 4 چیزوں کو ہم نے گھما پھرا کے اس کے نزدیک ترین لانا ہے، جو ایک مشکل کام ہے لیکن کوئی جتنا کر سکے. اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ نے تھوڑا کرنا ہے لیکن اچھا کرنا ہے. جیسے ٹنل کی تصویر دیکھی ہے، ماشاءاللہ وہ کراپ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ لائیو نہیں دیکھ سکیں گے، وہ تصویریں اس لیے بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے نیچے سے جو آج ہارویسٹ ہونا ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. وہ کراپ کی صورت ایسی تھی. تو یہ 4 چیزیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر آپ ان کو نزدیک تین لیں گے، ایگزیکٹ ہم یہ نہیں کر سکیں گے. بارش والا کام ہم نے جو فلوگر لگائے ہیں اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہو، یعنی کہ یہ مہنگا بھی نہ ہو، یہ ہماری پاکٹ ہماری وسائل کے اندر بھی رہے اور ہمیں اس میں سے کچھ حاصل ہونا بھی شروع ہو. مین ہماری کوشش یہ ہے کہ کسی کو مسگائیڈ نہ کریں. آپ یوٹیوب پہ تو وہ آپ کو وہ زعفران بھی اگا رہے ہیں آپ کے لیے کہ وہ 500 کا بلب لیں، مت ایسی کوششیں کریں. ٹھیک ہے، وہ 4 کلو گندم کا بیج ڈال لیں اور 100 مان دے لیں، سب غلط باتیں ہیں. اگر کسی کے پاس اتنا اچھا بیج، اتنی اچھی ورائٹی یا اتنی اچھی ٹیکنالوجی ہو تو وہ سب سے پہلے یہاں لے کے آتا ہے. ہمارے پاس وہ چیز 2 سال ٹیسٹ ہوتی ہے، پھر ہم اس کی رپورٹ بناتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ازل سے چل رہا ہے کہ انسان چونکہ لالچی ہے تو ہم جھانسے میں آ جاتے ہیں. وہ 6 کلو والا بیج 1000 روپے کلو میں لوگ دے رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کس بھاؤ بک رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے وہ یہ نارتھ ون جو ہمارا لہسن شروع ہوا ہے، حالانکہ وہ لہسن کی قسم ہی نہیں، وہ پیاز کی قسم ہے، لیکن اس کی پیداوار زیادہ ہے، سارا کچھ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اسی طرح جو ٹارک جنجر ہے اس کے نزدیک نہیں آپ نے جانا، اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ ادرک بھی ہو، ادرک کو ہی ٹچ کرنا ہے. وہ آپ نے آسٹریلین جنجر جو ہے اس کے نزدیک نہیں جانا.
اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے. وہ تو کامیاب ہے, وہ آرنامنٹل پودا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 4 چیزیں مین فوکس ہیں. اس کو آپ سمجھ لیں اور اپنے وسائل کے اندر بے تحاشا پیسہ خرچ کیے بغیر ان کو آپ نزدیک ترین لانے کی کوشش کریں. یہ آج کی ٹریننگ کا مین پوائنٹ یا فائنل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھتے ہیں ایسا ہے آپ یہاں دیکھیں. جیسے سر نے بتایا آپ کو کہ وہ 4 فیکٹرز کو ہم 100% کنٹرول نہیں کر سکتے. اگر ہم کہیں کہ رین فال ہمارے وہ تو خیال میں نہیں ہے. ایکچولی وہ سلائڈ میں اگر وہاں جتنی رین فال ریکوائرڈ ہے 2500 ملی میٹر سے لے کے 1000 ملی میٹر, جہاں پہ نیچرلی اتنی بارشیں ہیں وہاں پہ وہ اگلے تینوں فیکٹرز میٹ ہو جاتے ہیں. رین فال زیادہ ہوگی, تھرو آف دا ایئر ہوگی, تو وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ہیومیڈیٹی ہے وہ ہائی جائے گا, ٹمپریچر بھی مائل رہے گا اور 32 33 سے اب جائے گا نہیں تھرو ہوگا ایئر, اور پی ایچ بھی وہاں پہ ایسے رہے گی کیونکہ وہاں پہ آرگینک میٹر بہت زیادہ ہوتا ہے, ایڈ اپ ہوتا رہتا ہے اور برننگ نہیں ہوتی. ہمارے ہاں مئی جون میں بہت زیادہ ہیٹ پڑتی ہے, ہیومیڈیٹی لو ہو جاتی ہے اور بہت سارا آرگینک میٹر برن بھی ہو جاتا ہے اور سوائل تھوڑی ڈپرائیو ہو جاتی ہے آرگینک میٹر سے. یہ جنجر جو ہے ویری مچ آرگینک لونگ کراپ ہے. اتنا آرگینک میٹر آپ اچھے فارم میں اپنی سوائل میں ایڈ کر لیں گے اس کی سوائل سے پہلے, اتنا ہی اس میں بہتر ہے. وہ آگے کچھ ڈیٹیل ہم دیں گے. اچھا, یہ 4 فیکٹر جو ہم نے سادہ اور آسان جو بیسٹ پاسبل ہے جس کے ہم نے ٹرائلس کر کے اس پہ اچھے ریزلٹس لیے ہیں, وہ یہ 2 چیزیں آپ نے کرنی ہیں. سب سے پہلے آپ نے شیڈ پرووائڈ کرنا ہے کہ اس میں شیڈ کے لیے 2 چیزیں ہیں. جیسے سر نے ایک سادہ طریقہ بتایا کہ آپ گرین نیٹ نہ یوز کریں, سمپل سرکی بھی کر لیں گے تو اس سے بھی آپ کو ریزلٹس مل جائیں گے. لیکن ان کو ریزلٹس کو اچھا کرنے کے لیے اگر آپ 50% شیڈ کیپیسٹی کی گرین نیٹ لے لیں گے پلس اس کے اوپر آپ سرکیاں ڈالیں گے, اس کے اوپر جو گرین نیٹ آپ نے فوراً ڈال دینی ہے جیسے ہی آپ نے سینڈ میں سے نکال کے ٹرانسپلانٹنگ کرنی ہے فیلڈ کے اندر, آپ نے گرین نیٹ ڈال دینی ہے. ڈائریکٹ سن لائٹ ادرک کو نہیں چاہیے. اچھا, پھر جیسے ہی ٹمپریچر 32 سے ابو جائے گا, نارملی یہ اپریل میں یا اپریل کے اینڈ پہ یا 15 اپریل کے بعد یہ ٹمپریچر ہمارا 32 سے اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ آپ تھرمامیٹر اندر بھی لگا دیں, باہر کا بھی ٹمپریچر نوٹ کرتے رہیں. تو جیسے ہی آپ کو فیل ہو کہ آپ ٹمپریچر اس کی بیئرنگ کیپیسٹی سے بڑھ رہا ہے تو آپ نے شیڈ بڑھا دینا, اور وہ جو سرکیاں ہیں کھانے کی وہ آپ نے اس کے اوپر سرکنڈے کی سرکیاں ڈال دینی. اس سے یہ ہوگا کہ اس کا ریکوائرڈ شیڈ جو مئی جون میں اس کو جولائی میں اور اگست میں گرمی سے بچائے گا وہ میٹ ہو جائے گا. اور پھر جب دوبارہ ٹمپریچر سپٹمبر کے اینڈ میں جا کے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے سرکیاں اٹھا دیں گے, اور گرین نیٹ ٹل ہارویسٹنگ آپ نے نہیں اتارنی. ابھی ٹریننگ سیشن کے بعد ہم آپ کو فیلڈ وزٹ میں لے کے چلیں گے تو وہاں ہارویسٹنگ ہو رہی ہے جنجر کی, دیکھیں گے آپ کے اسٹل ہم نے گرین نیٹ اوپر اس کے ڈالی ہوئی ہے. اچھا, ایک فیکٹر یہ ہو گیا. دوسرا, جیسے سر نے بتایا تھا آپ کو جی صاحب نے کہ سوائل ایسٹک رکھنی ہے, یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے ریکمینڈڈ فیکٹرز یہ ہے کہ ڈریپ ایریگیشن بیسٹ وے ہے جس سے آپ سوائل کی پی ایچ کو 100% آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں جو اس کی ریکوائرڈ رینج ہے. آئیڈیل اس کے لیے پی ایچ ہے 5.96 اس کے لیے آئیڈیل پی ایچ ہے. رینج جیسے پچھلی سلائیڈ میں تھی 5.7 سے لے کے 6.5 تک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کنٹینیوسلی ایسٹک فرٹیلائزر دیتے رہنا ڈرپ ایریگیشن سے, ویکلی یا اس کو بائیفرکیٹ کر کے آفٹر 2 days کے بعد یا 3 days کے بعد, تاکہ کنٹینیوسلی اس کو جو اس کا روٹ زون ہے اس میں پی ایچ اس کے قریب آ جائے. 100% ایسٹک تو نہیں بنا سکیں گے لیکن ایٹ لیسٹ جو کہ ہماری پورے پنجاب کی جو سوائل کی پی ایچ ہے وہ 8 سے اوپر ہے. اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بات ہے کہ 8 سے اوپر ادرک نہیں ہو سکتا. آپ پودا تو اس کا بنا لیں گے, چھوٹا سا وہ قد بھی کر دے گا, پتے بھی نکال دے گا, آپ کو ییلڈ نہیں آئے گی, اکنامک ییلڈ کبھی بھی نہیں آئے گی. سر جو ہے کون سا پریفرڈ ہے سر وہ آگے پوری رینج. اچھا, یہ
फ्लड इरिगेशन में आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी एसिड क्वांटिटी और वो इसलिए फर्टिलाइजर इतने ज्यादा मिकदार में आपको देने पड़ेंगे कि वो उसकी कास्ट नहीं आप मीट कर पाएंगे। अगर आप पीएच मेंटेन कर ले तो फ्लड में भी करेगी जरूरत, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सिस्टम सप्लाई किया जाता है फ्लड के साथ, जी जी, थोड़ा अप्लाई किया जाए तो वो अगर आप ज्यादा अप्लाई करेंगे तो वो सॉइल के लिए भी डेंजरस होता है। वो आपके एक दफा ये टेक्नोलॉजी आप देख लें, फिर जो क्वेश्चन हो गए आपके। अच्छा, ये एक जो भी हमने शेड की बात कर रहे थे कि ग्रीन नेट ये 50% शेड कैपेसिटी का है, और इसके ऊपर ये वो सरकंडा की चिड़ियां हमने डाली हुई हैं, और नीचे ये ड्रिप लाइन्स हैं, इनमें फरोज में हमने सीड लगाया हुआ है। ये आगे चल के आपको बताते हैं कैसे बनानी है और कितनी गहरी बनानी है, क्या क्या इसमें करना है।